ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری بیوی سے جب میری شادی ہوئی وہ بیمار رہتی، اسی لیے ہر پیر کی شام اس کی خاص سہیلی جو دائی تھی اس کا علاج کرنے آتی، لیکن وہ قد میں مجھ سے بھی لمبی تھی اور ٹوپی والا عبایا پہنتی۔ کچھ دنوں سے وہ نہیں آ رہی تھی تو بیوی بہت پریشان تھی۔ مجھ سے بولی مجھے اس کے گھر چھوڑاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں بھی پریشان ہو کے اس کے گھر لے گیا، جہاں جب ایک محلے والی کھڑی مجھے دیکھتے بولی کہ شرم نہیں آتی بیوی سے یہ کام کرواتے ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، پر جو ہی اس کے منہ سے سچ سنا فوراً اندر کی طرف بھاگا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا جان نکل گئی کہ میرا نام ساحر ہے، میری عمر 22 سال ہے، میں ایک ہی بھائی تھا۔ میرے اماں ابا کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اماں ابا کے مرنے کے بعد مجھے میرے چچا اپنے گھر لے کر گئے اور مجھے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، پہلے مجھے نہیں پتا تھا میرے چچا میرے سگے ماں باپ ہیں یا نہیں، مگر ایک دن مجھے میری چچی نے بتایا تھا کہ میں ان کا سگا بیٹا نہیں ہوں۔ مجھے بہت دکھ بھی ہوا تھا، اگر ان کا میں بیٹا نہیں بھی تھا تو کم از کم وہ مجھے تو نہ بتاتی۔ لیکن کیا ہو گیا تھا، ایک دن تو ویسے بھی مجھے پتا چل جانا تھا۔ اس کے بعد میں گھر اتنا نہیں آتا تھا، زیادہ تر میں گھر سے باہر ہی رہتا تھا۔ میرے چچا کو میری اس حرکت پر بہت غصہ آتا تھا، وہ مجھے اکثر ڈانٹ بھی دیتے تھے کہ تم گھر سے باہر کیوں رہتے ہو۔ میں انہیں کچھ بھی نہیں بتاتا تھا کہ میں گھر سے باہر کیوں رہتا ہوں۔ ایک دن چچا مجھے کہنے لگے میں تمہاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، میں نے تمہیں اپنا بیٹا جو بنایا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ میں نے حیرت سے کہا مجھے نہیں کرنی آپ کی بیٹی سے شادی۔ چچا حیران ہو گئے اور مجھے کہنے لگے کیوں نہیں کرنی؟ میں نے چچا کی طرف دیکھ کر کہا میں آپ کی بیٹی کو اپنی بہن سمجھتا ہوں، میں کبھی اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ وہ مجھے کہنے لگے لیکن میں نے تمہیں پالا پوسا اتنا بڑا کیا، اب تم میری ایک بات بھی نہیں مان رہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھ کر کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ بھی تو سمجھے نا میں آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، اور جس کے ساتھ بھی آپ میری شادی کریں گے میں اسی کے ساتھ کر لوں گا، لیکن مجھے آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی۔ وہ مجھے غصے میں گھورنے لگے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ پر احسان جتا رہے تھے، اور مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کہوں، کیا کروں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ پلیز مجھ سے ناراض نہیں ہونا۔ وہ مجھے کہنے لگے ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، نہیں مان رہے میری بات تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں آ کر مجھے حیرت ہو رہی تھی، وہ میری شادی کیوں اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے؟ پہلے سے مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے اپنا سگا بیٹا سمجھتے ہیں، لیکن ابا کی یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا تھا ستیلا تو ستیلا ہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے وہ میری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ رات کے وقت میری آنکھ کھلی، میں نے سائڈ ٹیبل پر دیکھا، پانی نہیں پڑا ہوا تھا۔ میں پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ جب میں واپس کمرے میں آ رہا تھا تو اچانک میرے قدم چچا کے کمرے کے سامنے رک گئے۔ اندر سے چچی کی آواز آ رہی تھی، وہ چچا کو کہہ رہی تھی کہ اس سے کسی طریقے سے مناؤ، اگر وہ نہیں مانے گا تو آپ جانتے ہیں نا کیا ہوگا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے اسے بولا تو ہے لیکن وہ نہیں مان رہا، تو اب میں کیا کروں؟ چچی کہنے لگی مناؤ اس کو جیسے بھی کر کے، آپ جانتے ہیں نا وہ نہیں مانے گا تو کیا ہوگا۔ چچا کہنے لگے وہ ہماری بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا تو کچھ اور دماغ لڑاؤ۔ چچی کہنے لگی کچھ سوچتے ہوں۔ پھر میں نے چچی کی بات سنی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ میرے بارے میں کیوں بات کر رہے ہیں، میری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں، نہ جانے کیا وجہ تھی۔ میں اسی بارے میں سوچتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر میں نے گہری سانس لی۔ اگلے دن صبح کے وقت میں ناشتہ کر رہا تھا اور چچی مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے ان کی نظروں سے الجھن ہونے لگ گئی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا کیا ہوا ہے، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ چچی مجھے کہنے لگی کہ میں اب تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا اگر میں کہوں کہ مجھے کسی سے محبت ہے تو میری بات سن کر چچا کو ایک دم سے کھانسی آنے لگ گئی۔ چچی چچا کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ کس سے تم محبت کرتے ہو؟ ان کی بات سن کر میں نے کہا نہیں، میں تو بس ویسے ہی بات کر رہا تھا، اگر میں کہوں کوئی پسند ہے لیکن مجھے کوئی بھی پسند نہیں۔ میں نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ مجھے کوئی بھی پسند نہیں، میں بس ویسے ہی ایک بات کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈیں گے۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا کیوں، میں اپنے لیے خود لڑکی نہیں دیکھ سکتا کیا؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا ٹھیک ہے، اگر آپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، میرے لیے خود لڑکی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آخر آپ نے مجھے پالا ہے، اتنا میرا خیال رکھا ہے،
مجھے بیٹا بنایا ہے، اتنا تو حق بنتا ہے نا آپ کا کہ میرے لیے لڑکی دیکھ لیں۔ میں نے یہ کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ اب میں نے اپنے لیے نوکری دیکھنی شروع کر دی تھی۔ چچا نے مجھے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ اپنے لیے کوئی نوکری دیکھ لو۔ میں نے گہری سانس لی۔ مجھے ایک جگہ پر نوکری مل گئی تھی، تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ چچا میرے ساتھ اتنے اچھے کیوں ہیں، نہ جانے کیوں وہ میرا اتنا پھر سے خیال رکھتے تھے۔ اب تو انہوں نے میرے لیے لڑکی بھی دیکھنی شروع کر دی تھی۔ میں نے انہیں کہا بھی تھا کہ جب آپ کا دل کرے تب میری شادی کر دینا، لیکن اب تو سچ میں ہی وہ میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنی جلد بازی کیوں کر رہے ہیں۔ آج بھی رات کو یوں ہی میں باہر سے آیا تو میرے قدم وہیں پر جم گئے تھے۔ چچے چچا کو کہہ رہی تھیں کہ میں اس وجہ سے اس کی اتنی جلدی شادی کرنا چاہتی ہوں، کہیں کل کو وہ خود ہی کوئی لڑکی پسند کر کے نہ آ جائے، نہ جانے وہ کیسی ہوگی، کون ہوگی۔ ان کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ انہیں یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہیں کل کو میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی نہ کر لوں۔ اب میں نے سوچا تھا مجھے ہی اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے تاکہ انہیں بھی پتہ چلے میں بھی اپنی مرضی کر سکتا ہوں۔ میں نے گہری سانس لی، لیکن اگلے دن ہی مجھے پتہ چلا کہ میرا رشتہ بھی طے کر دیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نہ جانے کیسی لڑکی ہوگی جس کے ساتھ انہوں نے میرا رشتہ طے کیا تھا۔ میں نے چچی سے کہا میں اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چچی نے مجھے اس کا نمبر دے دیا اور کہا اس سے بات کر لو۔ چچی کی بات سن کر مجھے حیرانگی ہوئی۔ انہوں نے کتنی آسانی سے مجھے کہہ دیا تھا کہ اس سے بات کر لو۔ اب مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھا، اگر اچھی تھی تب ہی چچی نے مجھے یوں بات کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ رات کے وقت میں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور نمبر کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے کال کروں یا نہ کروں۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا اور اس کا نمبر ڈائل کیا۔ کافی دیر کال جاتی رہی، پھر اس نے کال پک کی۔ میں نے سلام کیا تو دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے گہری سانس لی، پھر سے پوچھا کیسی ہو، لیکن دوسری طرف سے بامشکل اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا، عجیب لڑکی تھی، ایسے گھبرا کر بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا ریلیکس ہو جاؤ، جانتی ہو میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی میرے ہونے والے شوہر۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، اتنی آسانی سے اس نے مجھے پہچان بھی لیا۔ میں نے کہا واؤ، آپ کو تو میرا پتہ بھی ہے۔ وہ کہنے لگی ہاں جی، اماں نے بتایا تھا۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ پھر میں نے اس سے کہا آپ کو اس رشتے سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ میری بات سن کر وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ بول تو وہ پہلے بھی نہیں رہی تھی، لیکن اب تو بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا ہوا کیا ہے، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ وہ مجھے کہنے لگی نہیں، مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، جیسا اماں نے کہہ دیا میں اسی پر خوش ہوں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے بہت گھبرا رہی تھی، نہ جانے اسے کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھ سے مل سکتی ہیں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی نہیں، میں نے آپ سے نہیں ملنا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، جو تھوڑی دیر پہلے تک مجھ سے ٹھیک سے بات تک نہیں کر رہی تھی، ملنے کی بات پر اتنا سخت لہجہ اس کا تھا۔ میں نے اس سے تھوڑی سی بات کی اور کال کٹ کر دی۔ وہ لڑکی مجھے بہت ڈری ہوئی اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں پریشان تھا، اس نے ایسا کچھ بتایا بھی نہیں تھا کہ وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے یا کوئی بھی بات نہیں کی۔ اس بارے میں سوچتا ہوا میں سو گیا۔ صبح کے وقت ابھی میں سو ہی رہا تھا کہ اچانک سے میرا موبائل بجنے لگ گیا۔ میں نے حیرت سے دیکھا اتنی صبح صبح مجھے کون کال کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو اسی لڑکی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی، رات کا اتنا گھبرا رہی تھی اور اب خود ہی مجھے کال کر رہی تھی۔ میں نے کال پک کی تو وہ مجھے کہنے لگی اتنی دیر سے اٹھتے ہو، جلدی اٹھ جایا کرو، رات کو آپ نے مجھ سے ملنے کی بات کی تھی تو مجھے بتائیں کہاں پر ملنا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے تو حیرت پر حیرت ہو رہی تھی۔ رات تک گھبرا گھبرا کر اٹک اٹک کر بات کرنے والی لڑکی اب مجھ سے ایسے تیز تیز بات کر رہی تھی جیسے مجھے بہت عرصے سے جانتی ہو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا یہ تم رات والی ہی ہو؟ وہ مجھے کہنے لگی ہاں، رات کو میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے میں آپ سے بات نہیں کر رہی تھی، لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اس وجہ سے آپ سے مل بھی لوں گی اور آپ کا دماغ بھی کھا لوں گی۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم سے مسکرا دیا۔ کیسے وہ مجھ سے بات کر رہی تھی، مجھے تو اس کی باتیں سن کر ہنسی آ رہی تھی۔ وہ مجھ سے کافی دیر باتوں میں لگی رہی اور میں مسکراتا رہا۔ پھر میں نے گہری سانس لی اور کہا ٹھیک ہے، رات کو ملتے ہیں، میں تمہیں تمہارے گھر سے پک کر لوں گا، ابھی میں نے کام پر جانا ہے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اس کی بات سننے کے بعد میں نے کال کٹ کر دی۔ مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی اس کی باتوں پر، لیکن اب میں کیا کر سکتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور فریش ہو کر کمرے سے باہر آ گیا۔ جب میں کمرے سے باہر آیا تو باہر آتے ہی چچی مجھ سے پوچھنے لگے
इस लड़की से बात हुई क्या? इनकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया। मुझे हंसी भी आ रही थी। चच्ची मुझसे पूछने लगी, वो लड़की पसंद आई है क्या? इनकी बात सुन के मैंने इस बात में सर हिला दिया। बेसाख्ता लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। चच्ची मुझे कहने लगी, लगता है बहुत पसंद आई है। इनकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया। अचानक मेरी नज़र अपनी कज़न पर गई जो मुझे खूनख्वार नज़रों से घूर रही थी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा, फिर उसे इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं जानता था वो मुझे क्यों ऐसे घूर रही थी, क्योंकि मैंने उससे शादी से जो इनकार कर दिया था। मुझे तो अब यही डर लग रहा था, कहीं ये लड़की मेरी बीवी से दुश्मनी ही न लगा ले। मैं ये सोचता हुआ उठकर काम पर चला गया। रात को काम से वापसी पर मैंने उसे पिक किया और एक पार्क में लेकर आ गया। आज भी वो मुझे घबराई हुई लग रही थी। वो बज़ाहिर तो मुस्कुराते हुए मुझसे बात कर रही थी, हंस रही थी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो घबराई हुई हो। इसके हाथ भी कांप रहे थे जिन्हें वो छुपा रही थी। मैंने उससे कहा, क्या हुआ है, कोई मसला है क्या? वो मुस्कुराती हुई कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे क्या मसला हो सकता है, मैं घर में अम्मा को बता कर आई हूँ। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम घर जाना चाहती हो तो मैं छोड़ देता हूँ। वो मुझे कहने लगी, जैसे आपकी मर्जी। मैंने उससे कहा, आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, आप मुझे बता सकती हैं। कोई मसला है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। वो मुझे देखने लगी, जैसे उसकी आंखों में दर्द था। वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ बताना चाह रही है, लेकिन मुझे बता नहीं पा रही थी। मैंने उससे अपनायत से कहा कि बता दो अगर कोई मसला है तो। वो एकदम से मुस्कुराने लगी और कहने लगी, नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में अब मुझे घर जाना चाहिए, आप मुझे घर छोड़ दें। मैंने कहा, ठीक है। जब मैंने उसके घर के सामने बाइक रोकी तो वो जाने लगी। मैंने उसे बुलाया और कहा कि अच्छा लगा तुमसे मिलकर। जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो मुझे बिना जवाब दिए ही चले गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो रो क्यों रही थी। उसने मुझे कुछ बताया बिना और घर के अंदर चली गई। वहाँ पर तो वो बिल्कुल मेरे साथ ठीक थी। अब अचानक से क्या हो गया था? जब मैं घर आया तो चच्ची मुझे देखकर कहने लगी कि इस लड़की से मिले हो क्या? मुझे हैरत हो रही थी कि चच्ची को क्या था, हर वक्त मुझसे इस बारे में क्यों पूछती रहती थी। मैंने भी चच्ची से कहा कि हाँ, मुझे तो वो लड़की बहुत अच्छी लगी है, इस जैसी ही लड़की मुझे चाहिए थी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। मैंने चच्ची की तरफ देखकर कहा कि बस एक मसला है। चच्ची मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ है? मैंने कहा, वो मुझे खुश नहीं लग रही। चच्ची मेरी बात सुनकर हैरान हो गई और कहने लगी, ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने कहा, बस वैसे ही मैंने महसूस किया है। मुझे कहने लगी, अच्छा तुम फिक्र मत करो, आइंदा तुम ऐसा कुछ महसूस नहीं करोगे। इनकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया और अपने कमरे में आ गया, लेकिन मुझे हैरत हो रही थी कि वो रो क्यों रही थी। मैंने उसके नंबर पर कॉल की तो उसने फ़ौरन से कॉल पिक कर ली। उसने जैसे ही मेरी कॉल पिक की, मैंने उससे कहा, मुझे सच सच बताना कि तुम रो क्यों रही थी? वो हैरत से कहने लगी, मैं तो नहीं रो रही थी। मैंने गुस्से में कहा, मुझसे झूठ मत बोलो और मुझे बताओ ठीक ठीक कि तुम रो क्यों रही थी। वो मुझे कहने लगी, क्या हो गया है आपको? मैं नहीं रो रही थी, बस वैसे ही मेरा मूड ऑफ हो गया था और आंखों से पानी आने लग गया था। वो जब मैं बाइक पर बैठूं तो ऐसा होता है मेरे साथ। मैंने हैरत से उससे कहा कि बहुत अजीब हो तुम। वो कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, आप बुरा मत मानना, मैं सो जाऊं क्या? उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई कि वो मुझसे ऐसे इजाज़त क्यों मांग रही थी। मैंने कहा, तुम्हें सोना है तो सो जाओ, मैं कोई तुम्हें रोक थोड़ी रहा हूँ। वो मुझे कहने लगी, आप अपनी चच्ची से ये मत कहना कि मैं आपसे बात नहीं करती। मैं हैरान था उसकी बातों पर। उसने जब कॉल कट की तो मैं ये सोचने लग गया, मेरी चच्ची उससे ऐसा क्या कहती थी जिसकी वजह से वो ऐसे कह रही थी। अगले दिन मैंने भी कहा कि आपने मेरी शादी कब करनी है? रिश्ता तो आपने मेरा कर दिया है। चच्ची मुझे कहने लगी, रिश्ता हो गया है, शादी भी हो ही जाएगी। मुझे हैरत तो इस बात पर हो रही थी कि चच्ची ने रिश्ता तय करने के बाद अब शादी की जल्दी भी नहीं मचाई हुई थी। पहले तो उन्हें शादी की इतनी जल्दी थी, उनका बस नहीं चलता था कि आज ही वो मेरी शादी करते। अब जब मेरा रिश्ता तय हो गया था तो वो मेरी शादी नहीं कर रही थी। मैंने उन्हें कहा कि मेरी शादी कर दें। वो मुझे कहने लगी, नहीं अभी नहीं करनी तुम्हारी शादी। मैं अब चच्ची के पीछे ही पड़ गया था। रात गए तक मैं इस लड़की से बातें करता रहता, दिन भर इसी के ख्यालों में गुम रहता था। अब मेरा बस नहीं चलता था कि उसके साथ मेरी जल्दी से शादी हो जाए। मैंने चच्ची को भी अब कह दिया था कि मेरी उसके साथ शादी कर दें। अब चच्ची ने भी शादी की डेट फिक्स कर दी थी। शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन मुझे अब भी यही लगता था कि वो लड़की खुश नहीं है। जब से शादी की तैयारियां शुरू हुई थी वो मुझसे दूर दूर रहती थी।
मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। एक दिन वो मुझे कहने लगी, एक बात कहूँ? मैंने उससे कहा, आप कहो, क्या कहना चाहती हो? वो मुझे कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, आप किसी और से शादी कर लें, मैं तो अच्छी भी नहीं हूँ। इसकी बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, पागल हो गई हो क्या, या दिमाग ख़राब हो गया? मैंने गुस्से में उसे डांट दिया। वो एकदम से रो पड़ी। मैं थोड़ा परेशान हो गया और कहा, रोना बंद करो, क्या हो गया है? किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे भी तो पता चले, आखिर तुम रो क्यों रही हो? वो मेरी बात सुनकर कहने लगी, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस मैं खुश हूँ आपके साथ। बस आप किसी से ये बात मत करना कि मैंने ऐसी बात की है। मुझे समझ नहीं आ रही थी वो जो बात करती थी उसके बाद ऐसा क्यों कहती थी कि ये बात किसी से मत करना। मैं परेशान था उसकी ऐसी बात की वजह से। न जाने क्या होना था अब। आखिर आज मेरी शादी वाला दिन था। मैं कमरे में दाखिल हुआ, वो सामने ही बैठी हुई थी। मैंने उसकी तरफ देखा, वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैं उसके पास आकर बैठा। वो मुझे देखने लग गई और बिना पलक झपके न जाने मुझे कितनी देर तक देखती रही। मैंने उससे कहा, क्या हुआ है, ऐसे पागलों की तरह देख रही हो? मेरी बात सुनकर उसने नफ़ी में सर हिला दिया और मुझे कहने लगी, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस यूं ही आपको देख रही थी। न जाने कब तक हमारा साथ था। उसकी बात सुनकर मैंने हैरत से कहा, क्यों, क्या हुआ है? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोने लगी। मैं हैरान था उसके रोने पर। वो मुझे कहने लगी, आप कुछ नहीं जानते ना, इस वजह से मुझे पागल कहेंगे, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे पता है मैंने हमेशा आपके साथ भी नहीं रहना। इसकी बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, कितनी अजीब लड़की हो, पहले दिन ही तुम बिछड़ने की बातें कर रही हो। भला ऐसा कौन करता है? अब मैं तुम्हारे मुंह से बिछड़ने की बात न सुनूं, आई समझ? वो कहने लगी, मैं क्या करूं, मैं जानती हूं ना मैंने हमेशा साथ नहीं रहना। मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्यों मुझसे ऐसी बातें कर रही थी। मैंने उसे कहा, एकदम से खामोश हो जाओ और अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। क्या दिमाग खराब कर रही हो? पहले दिन ही बिछड़ने की बातें करके अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। उसने मेरी तरफ देखा और अपने आंसू साफ करके मुस्कुराने लग गई और बोली, अब कुछ नहीं कहूँगी, ओके? इसकी बात सुन के मैंने इस बात में सर हिला दिया। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने हैरत से इर्द गिर्द देखा, न जाने कहाँ सुबह सुबह चले गई थी। मेरा दिल भी बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसे खुद से कुछ पल के लिए दूर देखकर न जाने मुझे क्या हो रहा था। मैं उठकर कमरे से बाहर आया तो मुझे पता चला वो चच्ची के कमरे में थी। मैं चच्ची के कमरे में गया तो वो सो रही थी। उनके कमरे में गया, चच्ची मुझे कहने लगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर पहले ही इसकी दोस्त एक डॉक्टर है, उसे चेक करके गई है। मैं हैरान था, वो तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से उसे क्या हो गया? मैंने चच्ची से कहा, जब वो उठे तो कमरे में भेज दें, मुझे उससे बात करनी है। चच्ची ने कहा, ठीक है। इसके बाद मैं वलीमे के फंक्शन तक उससे बात न कर सका। इसके बाद भी कुछ दिन तक उससे मेरी ठीक से बात नहीं हुई थी। वो न जाने क्यों मुझसे दूर दूर रहती थी। रात के वक्त मैं कमरे में आया तो वो सामने ही परेशान सी बैठी हुई थी। मैंने उससे कहा, क्या हुआ है, क्यों परेशान बैठी हो? वो कहने लगी, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा, कुछ तो हुआ है, परेशान हो तुम? वो कहने लगी, थक गई हूँ। मैंने हैरत से कहा, घर के काम करती रही हो? और कहने लगी, ज़हनी तौर पर थक गई हूँ। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या हो गया है, सब ठीक तो है ना? मुझे तुम परेशान क्यों लग रही हो? मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, कुछ नहीं हुआ, बस मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ, मुझसे कोई सवाल नहीं पूछना। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, नहीं पूछ रहा कोई भी सवाल, तुम परेशान हो इस वजह से पूछ रहा हूँ। वो कहने लगी, एक दिन आपको भी पता चल जाएगा। वो गहरी सांस लेकर वहीं पर लेट गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, बिल्कुल ढीला हो गया था। मैंने उसकी गाल थपथपाई। वो ज़बरदस्ती आंखें खोलकर मुझे देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता से उसकी आंखें बंद होने लगीं। मैंने उससे कहा, क्या हुआ है, आंखें खोलो। वो कहने लगी, कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने अम्मा को आवाज़ दी। अम्मा भी परेशान होकर कमरे में आ गईं और कहने लगी, इसकी दोस्त को कॉल करती हूँ, वही इसका इलाज करती है। मैं हैरान था, न जाने कौन सी इसकी दोस्त थी। इसने मुझे तो कभी नहीं बताया था, लेकिन इतना मुझे पता था, पहले भी इसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। अभी वहीं पर ही खड़ा हुआ था, इतने में उसकी दोस्त भी आ गई। मुझे हैरत हो रही थी, इतनी जल्दी वो आ भी गई थी। मैंने उसे देखकर कहा कि तुम इसका इलाज करती हो? उसने टोपी वाला बुर्का पहना हुआ था। मेरी बात सुनकर वो बोली, हाँ जी, मैं ही करती हूँ। मैंने कहा, अच्छा। मेरी बात सुनकर उसने इस बात में सर हिला दिया और हमें कमरे से बाहर भेज दिया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। थोड़ी देर बाद वो कमरे से निकली और चली गई। वो दाई थी। मुझे हैरत हो रही थी, एक दाई इसका इलाज करने क्यों आई थी? लेकिन चच्ची ने मुझे बताया कि पहले भी इसका इलाज यही करती है।
ان کی بات سن کے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کمرے میں چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گہری سانس لی اور اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گیا۔ نہ جانے کیوں وہ ایسی ہو گئی تھی۔ میں نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے کیسے پوچھوں کیا ہوا ہے۔ اس نے نہ جانے مجھے کچھ بتانا تھا بھی یا نہیں۔ میں وہیں پر بیڈ کے پاس کرسی ڈالے بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے احساس ہی نہ ہوا اور میں کرسی پر ہی سو گیا۔ کافی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو وہ بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے نہ جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگ گیا۔ اس سے کوئی ہوش نہیں تھی کہ میں اس کے پاس بیٹھا بھی ہوں یا نہیں۔ میں نے اسے پوچھا کیا ہوا ہے۔ وہ نہ جانے کہاں گم تھی۔ مجھے کہنے لگی میں استعمال ہونے کے لیے پیدا ہوئی ہوں کیا؟ میں نے اس سے کہا کیا مطلب ہے؟ میری بات سن کر ایک دم سے وہ میری طرف دیکھ کر جلدی سے آنسو صاف کرنے لگ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کون تمہیں استعمال کر رہا ہے؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگ گئی۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ نا مجھے کہ کیوں ایسے کر رہی ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ مجھے کچھ بتاتی بھی نہیں ہو۔ وہ کہنے لگی نہیں کچھ نہیں مجھے، آپ پریشان نہ ہو۔ میں نے غصے میں کہا مجھے صاف صاف بات بتاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کو بس ایک پیپر پر سائن کرنے ہوں گے، اس کے بعد شاید میں سکون سے رہ سکوں۔ میں نے حیرت سے کہا کیسے پیپرز، کن پر مجھے سائن کرنے ہیں؟ وہ کہنے لگی میرے سکون کے پیپرز پر۔ مجھے اس کی باتوں کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مجھے کچھ صاف صاف بتا بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ صاف صاف بتاؤ تو صحیح تاکہ مجھے تمہاری بات کی سمجھ آئے۔ وہ کہنے لگی چھوڑیں آپ اس بات کو۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن مجھے اب غصہ بھی آ رہا تھا۔ اس کی وجہ سے میں اتنا ذلیل ہو رہا تھا اور وہ مجھے کچھ بات بھی نہیں بتا رہی تھی۔ آئے دن اس کے ساتھ یہی ہوتا تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہو جاتی اور میں یوں ہی پاگل ہو جاتا تھا۔ جب بھی اسے کچھ ہوتا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ مجھے اس سے محبت ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ مجھے کہنے لگی مجھے چھوڑ دو۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے اس کے ساتھ اچھا خاصا جھگڑا بھی کر دیا۔ ایک دن مجھے چچی نے بھی یہ کہا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو، لیکن مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہہ دیا کہ مر کر بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا، لیکن چچی نے مجھے کہہ دیا ایک دن تو تمہیں چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اب وہ آئے دن یوں ہی بیمار پڑی ہوتی۔ اب ہر پیر کو اس کی ایک خاص سہیلی اس کا علاج کرنے آتی تھی۔ جب سے وہ لڑکی آتی تھی میری بیوی مجھ سے بہت دور ہو گئی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ آج وہ دائی نہیں آئی تھی اور میری بیوی کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی مجھے اس کے گھر لے کر جاؤ ورنہ میں نے مر جانا ہے۔ میں بہت گھبرا گیا اور کہا ٹھیک ہے میں تمہیں لے کر جاتا ہوں۔ میں نے گہری سانس لی اور اسے لے کر اس کے گھر آ گیا۔ وہ اس کو کمرے میں لے گئی۔ میں وہیں پر بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک محلے کی عورت آئی۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ شرم تو نہیں آتی، بیوی سے یہ کام کرواتے ہو؟ اس کی بات سن کر مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہی تھی۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں غصے میں حیران تھا۔ میں جلدی سے اس کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا میں حیرت سے کمرے میں دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی میری بیوی کے بال پکڑ کے کچھ سمجھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اب اپنے شوہر سے کرنا، تم کوئی بھی بات، جو کام لیا ہے وہ کرتی کیوں نہیں؟ تم جلدی سے وہ کام کرو اور دفع ہو جاؤ اس کی زندگی سے۔ میں آنکھیں پھاڑے اس عورت کو دیکھ رہی تھی اور وہ میری بیوی سہمی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے ایک دم سے اپنی بیوی کا غصے میں ہاتھ پکڑا اور اس عورت کو دھکا دیا۔ وہ عورت آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ ڈر بھی رہی تھی۔ میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جو ہکا بکا مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا جہاں رونے کی وجہ سے اس کے چہرے پر آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ اچانک وہ میرے بازوؤں میں بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے غصے میں وہاں سے گھر لے کر آ گیا۔ چچی نے جب اسے دیکھا تو حیرت سے مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا سب کے ارادے۔ میں نے غصے میں چچی سے کہا مجھے بلائیں مت اور کوئی میرے پیچھے مت آئے۔ میں یہ کہہ کر غصے میں اپنی بیوی کو لے کر اپنے کمرے میں آیا، اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کی گال تھپ تھپانے لگا۔ وہ ہوش میں نہیں تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو کال کی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آئی اور کہنے لگی پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر چیک کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آئی۔ میں نے اس سے کہا اگر تم نے مجھے سچ نہ بتایا تو سوچ لو میں تمہیں زندگی سے نکال دوں گا۔ میری بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگ گئی اور کہنے لگی میں پہلے ہی بہت تکلیف میں ہوں اور مت دے مجھے تکلیف۔ میں نے کہا پھر مجھے سب کچھ بتاؤ، یہ سب کیوں تمہیں استعمال کر رہے ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا آپ کی اماں ابا بہت امیر تھے، ان کی بہت ساری جائیداد تھی جو کہ سب آپ کے نام ہے، اور آپ کو نہیں معلوم آپ نے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور پھر ایسی لڑکی سے آپ کی شادی کرنا چاہتی تھی جو آپ کو محبت میں مبتلا کر کے وہ جائیداد بظاہر تو اپنے نام کروا کے لیکن وہ نام آپ کے چچا کے ہو جائے گی، پھر وہ لڑکی آپ کو چھوڑ جائے، اس طرح آپ کا سارا شک اس لڑکی پر جائے اور وہ لڑکی میں ہوں۔ مجھے آپ کی چچی کہتی تھی تم ان کاغذات پر سائن کروا کر دو
और फिर इसकी ज़िंदगी से चले जाओ। बस मैं इस्तेमाल हो रही हूँ, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत कर बैठी हूँ, नहीं छोड़ सकती। क्या करूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, वो रोती हुई कह रही थी। मैं उसकी तरफ देखने लग गया। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे। मैंने उससे कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरे चचा और चची ऐसे होंगे। मुझे तो कोई जायदाद का लालच भी नहीं था। अगर वो मुझसे वैसे ही मांग लेते तो मैंने दे देनी थी। इसके लिए इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे तो उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। वो कहने लगी, मैं बीमार नहीं थी, ये सब मुझे ड्रामा करना पड़ता था ताकि या फिर आप खुद ही मुझे बीमार समझकर छोड़ दें। और वो लड़की मेरी दोस्त नहीं थी, बल्कि मुझे कहती थी कि तुम इनका काम कर दो। मुझे कुछ भी बताने से मना करती थी। इस दिन मुझे बहुत दुख हुआ चचा चची की वजह से। मैंने तो कभी इनके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और अगले दिन सब कुछ चची को बताया कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। मैंने इन कागजात पर साइन करके उन्हें थमा दिए और अपनी बीवी को लेकर दूर चला गया, जहाँ पर हम दोनों सुकून से रहने लगे, क्योंकि मुझे इस लड़की की मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए था। लेकिन वो अब भी मुझे उदास लगती थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि अब इससे क्या हुआ है, क्यों नहीं वो खुश रहती। मैंने बहुत बार जानने की भी कोशिश की। एक दिन मैं उसके पास बैठ गया और उससे ज़िद लगा ली कि मुझे बताओ क्या है। पहले तो वो नहीं बताती थी, फिर मुझे कहने लगी कि आपकी चची ने आपसे माफ़ी मांगी है, आपने उन्हें माफ़ क्यों नहीं किया। मैंने उससे कहा कि इस वजह से तुम उदास रहती हो। मेरी बात सुन के उसने इस बात में सर हिला दिया। मैंने उससे कहा, तुम भूल गई हो, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ। वो मुझे कहने लगी, फिर भी तुम माफ़ कर दो उन्हें। इसकी बात सुन के मैंने कहा, ठीक है, कर देता हूँ माफ़। वो कहने लगी, बहुत अच्छी बात है, वो आपके माँ बाप की तरह हैं, उन्होंने पाला है आपको। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैंने उन्हें भी माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब चची मेरे साथ ज़िद करती थी कि तुम वापस अपने घर आ जाओ, मगर अब मैं वापस नहीं जाना चाहता था। लेकिन चची ने बहुत ज़िद की। इसके बाद आखिर मुझे जाना पड़ा। लेकिन अब चची का रवैया मेरे साथ भी बहुत अच्छा था और मेरी बीवी के साथ भी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।